نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وللمؤمنين لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، کائنات کے ہر نظام کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، اسی کے ہی ارادے نافذ ہوتے ہیں، اور یہ وہی ذات ہے جو نعمتوں کو نوازتا ہے، اور وہی ہے جو کسی سے نعمتیں چھین لیتا۔ زندگی کے اس مختصر سفر کو کامیابی سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول قرآن مجید میں اتارے ہیں، ان اصولوں میں سے ایک اصول جو بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ اصول ہے صبر کرنا۔ صبر کس کو کہتے ہیں اور اس کی حدود و قیود کیا ہے، اور پھر اسلام نے اس کی اہمیت اور عظمت کو کیسے بیان کیا ہے، اور اگر اس اصول کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو انسانی زندگی میں رونق کیسے آتی ہے، اور اخروی انعامات کا انسان مستحق کیسے بنتا ہے، اور صبر کیسے انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہی چند باتیں آج اس خطبہ میں ہم اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ عربی زبان میں صبر کہتے ہیں بہادری
اور خاموشی کے ساتھ کسی دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، اس وقت کو گزارنا جس وقت انسان پہ مصیبت آئی یا آزمائش آئی۔ علماء امت نے صبر کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، ثبات القلب عن مورد الاضطراب، جس وقت زندگی میں بے چینی آ جائے، پریشانی آ جائے، قلق آ جائے، دکھ اور مصیبت کا سامنا ہو، انسان فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ثبات القلب، ایسے مواقع پہ اپنے دل کو تھام لینا، مضبوط بنانا، یہ صبر۔ بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس سے بھی ایک اچھی بات کہہ دی، والوقوف مع البلاء بحسن الادب، مصیبت تو جو اللہ نے لکھی وہ آ گئی، دکھ جو انسان کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو مل گیا، بیماری جو اللہ ذو الجلال نے لوح محفوظ میں لکھوائی تھی وہ تو آ گئی۔ والوقوف مع البلاء بحسن الادب، بیماری کے وقت اور مصیبت کے وقت اللہ ذو الجلال کے ساتھ ادب کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ بے ادبی ہے کہ معمولی سے کسی تکلیف پر اللہ کے شکوے شکایات کرنے شروع کر دیا۔ اور بعض علماء نے اس کو بھی مزید خوبصورت بناتے ہوئے یہ کہا، والثبات مع اللہ وتلقی بلائہ بالرحب والسعہ، دین پہ ہمیشہ ثابت قدمی اختیار کرے اور اس اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر، وہ کسی مصیبت کا فیصلہ ہے، کسی جان کے ضائع ہونے کا فیصلہ ہے، اس کو فراخ دلی سے، وسعت ظرفی سے قبول کرنا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ علماء امت نے ایک چوتھی طریق بھی بیان کی ہے، جیسا کہ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترک الشکوى من الم البلوى لغیر اللہ الا الی اللہ، انسان کو کوئی دکھ مصیبت آئی ہے، وہ اللہ ذو الجلال کے سوا کسی کے سامنے اس کا شکوہ اور شکایت نہ کرے، بلکہ اپنی ہر آرزو کا رخ اللہ کی طرف کرے، کیونکہ وہی تو غموں کو دور کرنے والا ہے، وہی تو صبر کی توفیق دینے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے امت کی تربیت کی، وہ ان اصولوں کی روشنی میں کی جو اللہ نے انہیں عطا کیے تھے، اور وہ اصول کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر یہ تو آدھے ایمان کا نام ہے۔ مومن کو سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایمان میں کوئی خلل نہ آئے، اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے، اس کے ایمان کو اللہ قبول کر لے، اس کا ایمان بڑھتا رہے، اس لیے وہ غور کرتا ہے کہ میری ایمانیات اس کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ الصبر نصف الایمان، صبر یہ آدھا ایمان،
اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ والیقین الایمان کلہ، اور کسی کو یہ یقین نصیب ہو جائے کہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے سچے ہیں، اللہ ذوالجلال کے فیصلوں میں کوئی حکمت ہے، اور اللہ ذوالجلال اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، یہ یقین کسی کو نصیب ہو جائے تو گویا اس نے پورے ایمان کو سمیٹ لیا ہے، اپنے دامن میں جمع کر لیا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطيه الله الا لعبد کریم عنده۔ صبر یہ خیر اور بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ خزانہ اللہ ذوالجلال اپنے ان بندوں میں سے اس کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، یہ صبر اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ سنت یہ ہے جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اس طرح ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، درست کیفیت میں بیٹھنا چاہیے۔ عمرو بن عبس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سرتاج رسول ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے صحابی فرمائیے، کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کائنات میں سب سے افضل ایمان کیا ہے اور کس کا ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الصبر والسماحہ، جہاں تمہیں صبر نظر آئے، جہاں سماحت نظر آئے، بہت کشادہ دل، معاف کر دینے والا اور برداشت کر لینے والا، سمجھ لینا افضل ایمان یہاں ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا کہ افضل ایمان والا بھی یہی ہے جس کے اندر برداشت ہے، جس کے اندر صبر کرنا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اس لیے وَمَا أُعْطِيَ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کائنات کی ساری خیر و برکت اگر جمع کر لی جائے، جس کو اللہ نے صبر دے دیا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کو اللہ نے خیر و بھلائی عطا ہی نہیں کی۔ صبر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، الصبر على طاعة الله، الصبر عن محارم الله، الصبر على اقدار الله المؤلمة، اللہ ذوالجلال کی عبادت پہ صبر کرنا، اسے پابندی سے بجا لانا، اللہ ذوالجلال کے حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، باز رہنا، اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا کہ یہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ نقصان ہوگا، یہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ دکھ آئے گا، یہ مصیبت آئے گی۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ رب السماوات والارض، وہی ہے رب آسمانوں کا اور وہی ہے رب زمینوں کا۔
فاعبدہ واصطبر، عبادت اسی رب کی بجا لاؤ اور اس بات پہ ڈٹ جاؤ، صبر کرو، کیونکہ اصل زندگی کا مقصد تو عبادت ہی ہے۔ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا، اس رب کی عبادت پہ ڈٹ جاؤ، مضبوطی دکھاؤ، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود عبادت میں خلل نہ آنے دو، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اس کے ناموں جیسے کسی کے نام بھی نہیں۔ اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ بعض لوگ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے اٹھ کے مسجد نہیں آتے، بعض لوگ دکھوں کا پرواہ نہیں کرتے لیکن 5 نمازیں با جماعت نہیں پڑھتے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کی بنیاد یہ ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے دین پہ ڈٹ جاتا ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے الصبر عن محارم اللہ، اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، اسے رک جانا، باز رہنا، قریب نہ جانا، یہ اللہ اس کو عطا کرتے ہیں صلاحیت اور طاقت جس کے اندر فرائض کی پابندی ہوتی ہے، پھر وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں نیکی کے ساتھ بھی آزمائیں گے اور برائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، آزمائش تو آئے گی۔ اس لیے مومن یہی کہتے ہیں جو اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، ہمیں دنیا میں کوئی بھی تکلیف اور مصیبت اور دکھ اور پریشانی پہنچتی ہے تو ہمارے رب نے لکھی ہوگی تو پہنچے گی، وگرنہ نہیں پہنچے۔ ان امر المؤمن کلہ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی زندگی بڑی عجیب ہے۔ ان اصابته سراء شکر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کو اگر خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ اصول دیا وَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ، جو صبر کرے گا اللہ صبر کے انعامات بھی تو اسی کو ہی دے گا، اور جو جزا فضا کرے گا اس کے لیے سوائے رونے دھونے کے کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی۔ صبر کی ایک تیسری قسم بھی ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، وہ کسی کے لیے وقتی طور پہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں، حالانکہ اس وجہ سے اللہ نے کتنے درجات اور کتنے مقام اس کا بلند کرنے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، زندگی میں انسان کے اوپر کوئی بھی دکھ مصیبت آتا ہے اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اسے غم آتا ہے، اسے فکر لاحق ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی دکھ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر تم نے اپنے معاشرے میں رہتے کوئی چوری نہیں کی تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑیں گے، آپ باہر چھپ رہے ہیں، یہ مصیبت آپ نے خود اپنے ساتھ لگائی ہے، اپنے اعتماد کو خراب نہ کرتے۔ کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا ہوتا تو نہ تم اپنے شہر اپنے صوبے کو چھوڑتے، یہ مصیبت تم نے خود خریدی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، بدامنی کا شکار ہو گئے ہو۔ تو سب سے پہلی وجہ جو انسان کے کسی بھی پریشانی کا سبب ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اپنی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات مصیبت اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ ذو الجلال اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ حکم کیا ہے؟ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر اللہ بها من خطاياه، انسان کو کوئی غم آئے، مصیبت آئے، فکر لاحق ہو، بیماری آئے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اللہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم۔ مصیبت اس لیے بھی آتی ہے، بسا اوقات نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ اللہ ذو الجلال کا وہ فیصلہ جو انسان کو بس اوقات سمجھ نہیں آتا۔ ان الرجل لیکون لہ عند اللہ المنزلہ، اللہ نیک بندے کے ایک درجہ جنت میں طے کر دیتے ہیں، فما یبلغها العمل، لیکن وہ عمل میں سستی دکھاتا ہے، اللہ اسے بلندیاں دینا چاہتے ہیں، فما یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ، اللہ پھر اس کے ساتھ کچھ آزمائش کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس پہ وہ صبر کرتا ہے تاکہ جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ تو اللہ ذو الجلال کا انعام ہے۔ اور آپ یہ بات سن کے پریشان ہو جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک شخص جو کہتا ہے کہ مجھے تو کبھی بیماری نہیں آئی، فرمایا تمہیں کبھی ام ملدم نہیں ہوئی؟ پوچھا یہ ام ملدم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بخار ہے، انسان کی جلد میں ایسی حرارت آتی ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ شکایت کرتا ہے، تکلیف، کہتے پوری زندگی نہیں ہوا۔ کہا آپ کو صداع بھی نہیں ہوئی؟ صداع کیا ہے؟ سر درد۔ کہا زندگی میں سر درد بھی مجھے نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، اٹھ جاؤ بدبخت ہو تم، پیچھے چلے جاؤ۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ اور دوسری روایت کے الفاظ تو اس سے بھی بڑے ہیں،
آپ نے فرمایا کسی نے جہنمی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جس کو اللہ نے آج تک کوئی مصیبت اور بیماری دی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصیبت کے 3 پہلو پیش کیے ہیں کس وجہ سے آتی ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی کہ مصیبتوں پہ اگر انسان صبر کر لیتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، جس کو اللہ صبر کی توفیق سے نواز دیتے ہیں، والصبر ضیاء، ایسی روشنی اللہ عطا کرتے ہیں یہ کبھی زندگی کے سفر میں گرتا نہیں ہے، تاریکی میں نہیں جاتا، یہ ہمیشہ روشنی اور نور کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ذو الجلال اس کے معاملات کو روشن رکھتے ہیں۔ والصبر مطیۃ لا تکبو، صبر ایک ایسی سواری کا نام ہے جو اس پہ سوار ہو جائے کبھی یہ سواری اسے گرنے نہیں دیتی، اور صبر انسان کو کندن بناتا ہے اور بے صبری انسان کو زنگ آلود کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک راز بیان کیا ہے، دنیا کے اندر لیڈر بننے کی خواہشیں تو ہر ایک کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ قیادت دیتے ہیں تو کس کو؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم قیادت اس کو عطا کرتے ہیں جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت اور ایک دوسری صلاحیت اس کے اندر اللہ ذو الجلال کے فیصلوں اور شریعت پر یقین ہوتا ہے، اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ ذو الجلال نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر کامیابی درکار ہے، کامرانی کی تمنا اور تڑپ اور شوق اور ذوق رکھتے ہو تو ایک کام کر لو، برداشت کا دامن نہ چھوڑ۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ صبر تم کر لو، دنیا کے ہر قدم پہ کامیابی اور کامرانی تمہارا استقبال کرے گی۔ صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ نماز پڑھو گے اس کا اجر الگ ہے، روزے زکوٰۃ اور حج کا اجر الگ ہے۔ صبر ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اولئک یؤتون اجرہم بما صبروا، صبر کرو گے اللہ تمہارے اجر و ثواب کو دگنا لکھوائیں گے، اکیلا ثواب نہیں، دگنا ثواب۔ بلکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں اور حدیث کے کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کا انلمیٹڈ اجر ہے، اس کی لیمیٹیشنز اللہ نے بیان ہی نہیں کی، نہ کروائی ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ فرشتوں تم اس کا بدلہ لکھ ہی نہیں سکتے، تم لکھو کس نے روزہ رکھا ہے، میں کتنا اس کو بدلہ دوں گا، یہ قیامت کو فیصلہ سامنے آ جائے، انلمیٹڈ۔ دوسرا عمل، ان لک لاجرا غیر ممنون، کوئی تمہیں گالیاں دے، تانے دے، تکلیفیں دے، برداشت کرو گے تو اس کا اجر بھی اتنا ہے جس کا اندازہ قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، لا تعداد، بے حساب اجر اس کو اللہ قیامت کو دے۔ اور تیسرا عمل،
فمن عفا وأصلح فأجره على اللہ۔ طاقت اللہ نے دی ہے، صلاحیت دی ہے، لیکن دل بڑا پیارا دیا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے اور اصلاح بھی کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے اجر بے حساب رکھا ہے، اس کا اندازہ بیان نہیں کیا۔ اور چوتھا عمل، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو بھی اللہ بے حساب اجر و ثواب سے قیامت کے دن نواز دیں گے۔ اللہ عز و جلال کے یہ فیصلے ہیں جن کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ جس عمل کا چاہے ثواب بڑھا دے۔ اللہ عز و جلال نے جہاں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا ہے وہاں آخر میں یہ خوشخبری سنائی ہے، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، جو لڑائی بھڑائی سے بچتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال پیش کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، یہ اللہ کی نافرمانی بدکاری نہیں کرتے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ جنت کے بالا خانے انہیں عطا کریں گے۔ لیکن کس وجہ سے؟ بما صبروا، یہ سارے کام کرتے رہے اور برائیوں سے بچتے رہے۔ صبر کی دونوں قسمیں، بما صبروا، پھر برداشت انہوں نے کر لیا تو اللہ نے بھی ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات کا مستحق قرار دے دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ کون نہیں جانتا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ بھائیوں نے کیسے دھکا دیا ہوگا، کسی نے کچھ تھپیڑا بھی لگایا ہوگا، کنویں میں پھینک دیا۔ یہ جنگل بیابان کا کنواں کون آئے گا؟ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بہانے خود بنواتے ہیں، پھینک کے آ گئے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کہ قافلہ ادھر سے گزارا، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کہ لوگوں کو پانی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ پھر جب ڈول ڈالا گیا، جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو میرا مالک اتنا بڑا ہے، وہ کنویں سے نکال کے بھی مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ وہی بھائی جو دھکا دینے والے تھے، وہی کشکول لے کے آ گئے تھے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، ہمیں کچھ دے دیجئے، اور باتیں وہی کر رہے تھے جو اس وقت انہوں نے کی کہ اکیلا بنیامین ہی نہیں جس نے چوری کی، اس کا بھائی بھی، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ بھائی سے مراد کون تھے؟ یوسف۔ یہ الزام تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، سن رہے تھے، صرف اتنا پوچھا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف؟ جانتے ہو نا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ چونک گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تھا، وہی جانتا تھا، یا ہم؟ سوال کرتا ہے، سوال کرنے والا ایک بھائی ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں ہے؟ یوسف نے پھر جواب کیا دیا تھا؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔
میں یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اور سنو جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ پیغام تھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہ میں نے اللہ کے خوف کو نہیں چھوڑا، برداشت کیا ہے۔ آج اللہ نے یہ بھی دن دکھائے، دھکے مارنے والے خود دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کی عظمت کو توڑنے والے کہ ان سے باپ پیار کیوں کرتا ہے، آج وہ خود ٹوٹے ہوئے اور مارے ہوئے پھر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے، اور اللہ عز و جلال ہمارے اندر برداشت اور صبر کی صلاحیت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ صبر کا مطلب یہ ہے انسان بہادری اور خاموشی کے ساتھ وقت گزارے اور اپنے دل کو مضبوط رکھے، اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ کے ہر فیصلے کو فراخ دلی سے قبول کر لے۔ صبر صرف تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ فرائض کی پابندی کرنا، اللہ کے نافرمانیوں سے ہر وقت رکے رہنا، باز رہنا، اور پھر اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے جو وقتی طور پہ انسان کو اچھا نہیں لگتا، اس کو برداشت کرنے کے لیے مضبوطی دکھانا، شکوہ شکایت نہ کرنا، بلکہ اپنی آرزوؤں کا رخ اللہ کی طرف کرنا، یہ صبر ہے۔ آخری نقطہ پیش کر کے میں بات مکمل کروں گا۔ اگر کسی کو صبر نہیں آتا تو وہ کیسے اپنے اندر صبر پیدا کرے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اس زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، اس کا کمرہ بھی اچھا بنوا دیا جائے، فرنشڈ ہو، اس میں ہر ضرورت کی چیز بھی موجود ہو، ہے تو جیل نا، آزادی تو نہیں ہے اسے، ایک نہیں دسیوں محرومیاں اسے محسوس تو ہوتی ہے نا۔ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اس لیے تکلیفیں برداشت کرنے سے ہی اجر ملنے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا جب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اجر ملیں گے، اس وقت تمنا کرنے والا کرے گا لو ان اجسادهم قرضت بالمقارید، کاش دنیا میں کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، آج جتنا اجر ملا ہے یہ اس سے زیادہ مل جاتا۔ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم پہلے انسان نہیں ہیں، ہم سے پہلے انسان گزر چکے اور ابھی بہت اللہ نے پیدا کرنے۔ انبیاء پہ بھی مشکلات مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے برداشت کرنا سیکھا اور سکھایا۔ آج ہمیں بھی زندگی کے اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی دل میں یہ سوچ نہ لایا کرے کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ دنیا ہی نہیں۔ پھر اگر دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو تو جنت کی کوئی خواہش کرے گا؟ جنت میں کوئی تکلیف نہیں، نہ بڑھاپا آئے گا، جوانی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ اللہ نعمتیں چھینیں گے، اور نہ کبھی موت کا ہی خوف ہوگا۔ زندگی اللہ جو جنتیوں کو دیں گے، خلود لا موت، ایسی زندگی جو ختم نہ ہونے والی ہے۔
بلکہ اعلان کر دیا جائے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جنتیوں آج کے بعد بے فکر ہو جاؤ، تمہیں بیماری نہیں آئے گی، تم صحت کی حالت میں رہو۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جو نعمتیں مل گئی ہیں پریشان نہ ہونا، کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرُمُوا أَبَدًا، جوانی تمہیں عطا کی ہے، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے۔ تو صبر آتا انسان کو اس طرح ہے، سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں انسان کو غمیوں کا بھی استقبال کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مدد طلب کرو، کس بات سے؟ بالصبر والصلاة، نماز تم پڑھو گے، فرائض کی پابندی کرو گے، نوافل پڑھو گے، سجدہ کرو گے، اللہ تمہارے اندر صلابت اور قوت پیدا کر دیں گے کہ تم صبر کرنے والوں بنو۔ دل کی مضبوطی کے لیے اس لیے قرآن نے کہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، تہجد پڑھنے والے انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دل کا مضبوط اور بہادر انسان نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، کان اذا حزبہ امر صلی، آپ کو جب بھی غم آتا، جب بھی پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سواری روکی، نماز شروع کر دی۔ بھائی کی اطلاع، نماز۔ ساتھی نے کہا یہ کیا؟ آپ جلدی پہنچیے۔ کہا پہنچ کر کیا کروں گا؟ رب کی امانت رب کے پاس چلی گئی، میں تو صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ طاقت تو مجھے مل جائے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاة۔ تم اگر اللہ ذوالجلال سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو اور فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی کہ تم بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کر لو۔ ایک تیسرا طریقہ ہے جس سے انسان اگر صبر نہیں آ رہا تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اپنی زبان اس پہ اللہ ذوالجلال کا ذکر لاؤ اور اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اس لیے قلبی سکون اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے یہ سوال کرتے 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 یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول اگر میں کثرت سے درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو گے تو خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو صبر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لائیے،
اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ ایک صبر کرنے کا چوتھا طریقہ بھی ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ انبیاء کے قصے پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، سمجھ آئے گی کہ کیسے اللہ نے ان کو قوت دی، کیسے انہوں نے صبر کیے، کس طرح انہوں نے زندگی کے معاملات کو چلایا۔ آپ کے اندر صبر آئے گا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ کان اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے، اللہ ربی لا شریک لہ۔ اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی، اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ دعا پڑھتا ہے جو ذوالنون نے پڑھی تھی، مچھلی والے نے، سمندر کا اندھیرا الگ ہے، رات کا اندھیرا الگ ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ ہے، تین قسم کے اندھیرے، ایک ہی لفظ جو ہے اللہ کو پسند آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جس بندے نے جس مقصد کے لیے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ پڑھے ہیں، اللہ نے کبھی اسے محروم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کان اذا رعہ شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال۔ اللہ غموں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، عاجزی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سستی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور مجھ پہ کوئی غالب بھی نہ آئے، اللہ میں تیری ذات کا فقیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی سمجھائی، جو شخص یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو یہ الفاظ کہہ دے اللہ اس کی مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار جو پڑھ لے غم تو غم پیچھے رہ گئے، صبح یقین کر کے کو پڑھ لے، شام تک اسے موت آ جائے یہ جنت کا مہمان ہوگا۔ شام کو پڑھ لے یقین کر کے، صبح تک اسے موت آ جائے یہ جنتی مہمان ہوگا۔ التلبینہ مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے 2-3 گزارشیں کر لوں، اس شرط سے کہ آپ اگر اجازت دے دیں، ٹائم پورا ہو گیا، کر سکتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے، صبر صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، آپ نے سنا، صبر فرائض کی پابندی کا بھی نام ہے، برائیوں سے بچنے کا بھی نام ہے۔ میرے محترم، میرے محتشم، میرے مکرم بزرگوں اور معزز بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے کہ فرشتے جو جمعے کا ثواب لکھتے ہیں وہ اس وقت تک لکھتے ہیں جب تک خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا۔ جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، روایت کہتی ہے طوت الملائکۃ الصحف یجلسون یستمعون الذکر، فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں۔ میں ادب سے پوچھ سکتا ہوں اپنے ان پیارے بھائیوں سے جو دوسرے خطبے کے وقت یا آدھے خطبے کے وقت یا خطیب خطبہ شروع کر چکا بعد میں آتے ہیں، ان کا ثواب پھر فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ای میل کرواتے ہیں اپنے نام، ٹویٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج بھجواتے ہیں، کون لکھتا ہے؟ یہ دین ہے، یہی تو ہماری مضبوطی کے راز ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، خطیب نے خطبہ جب شروع کیا، جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، جلدی جمعے میں آ جاتا ہے، جمعے کے وقت خطیب کا خطبہ سنتا ہے، قریب ہو کے بیٹھتا ہے، لغو نہیں بولتا۔ کوئی بول رہا ہو تو یہ کہہ دینا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو ہے۔ چہ جائے کہ جمعے میں چلتے پھرتے رہو، چہ جائے کہ ایک دوسرے کو خطبہ اور خوشبو میں دیتے رہو،
چے جائے کہ اشارے کرتے رہو کہ یہاں آ جاؤ، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو غسل کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے، مسواک کرے، مسجد میں آئے، آ کے خطبہ سنے، امام کے ساتھ نماز پڑھے، جتنے قدم چل کے آئے گا، جتنے قدم چل کے جائے گا، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے اور تہجد کا ثواب پا لے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، معمول بنائیے۔ ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، یہ جمعے کا دن ہے جس کو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے میرے محترم، کبھی کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ عید سے پیچھے رہنے والے تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بڑا یہ بد نصیب ہے کہ عید پہ بھی نہیں آیا۔ یہ راز ہے ہماری بلندی کے۔ عہد کیجئے یہاں بیٹھے، دو روایتیں سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیٹ آتا ہے پھر گردنیں یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے، لا جمعۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو لیٹ آتا ہے انما یأتی للظہر، یہ تو ظہر پڑھنے آیا ہے، جمعہ پڑھنے تو نہیں آیا۔ اور فرمایا من ترک ثلاث جمع متہاونا، من ترک ثلاث جمع متہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور انسان کیوں لیٹ آتا اور چھوڑتا ہے؟ یا اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے، ٹھپا دل پہ لگ جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نے کام آنا ہے نہ اولاد نے کام آنا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آئے گا کام وہ جس کے پاس قلب سلیم ہے، کوئی مہر نہیں لگی، اخلاص والا دل، اطاعت والا دل۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ تو انشاءاللہ آپ دوسری اذان سے پہلے آیا کریں گے نا؟ میں تو جب آیا تو میں پوچھنے ہی والا تھا کہ آج کہیں جمعرات تو نہیں ہے، کیونکہ نماز ظہر کے وقت جمعرات کو اتنے لوگ ہوتے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی جمعے میں ایسا دیکھا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا، مزاج بدلیے۔ آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے میں نے جمعے کا ثواب لینا ہے، 10 دن کے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، اس دن کو نعمت سمجھو، سورۃ الکہف پڑھا کرو۔ کیا ہوگا؟ 8 دن تک اللہ روشنی کا بندوبست کر دیتے، 8 دن کے۔ پہلی 10 آیتیں اگر یاد ہو جائیں، دجال کے فتنوں سے اللہ بچا دیتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھا کرے اس دن، اپنی ذاتی امور کا خیال کرے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے دوسری اذان سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر گزارش کر دیتا ہوں، خطبے کے دوران بھی میں نے گزارش کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، یہاں سے پکڑ کے گھٹنوں کو بیٹھنا جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ایسے نہیں بیٹھا کرتے۔ اور نہ ہی جمعے میں بیٹھے ایک دوسرے کو چیزیں دیتے لیتے ہیں، اور نہ ہی چلتے پھرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا یہاں کی انتظامیہ سے بھی کہ کوئی بھی ایسا بھائی ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنے سے پہلے باقاعدہ 1 سے 2 گھنٹے کی ورکشاپ رکھیں کہ میں جمعے کا دن کیسے گزاروں۔ یہ علم ہونا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں، فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، آج تم کسی کا جنازہ اٹھا کے لے جاتے ہو، کل کو اگر میرا اور آپ کا جنازہ اٹھا اور ہمیں پتہ ہی نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، یہ سب لذتوں کو توڑ دینے والی موت ہے، اس کو کبھی نہ بھولا کرو۔ اس سے پہلے کہ تمہیں صرف حسرت رہ جائے،
ان مسائل پہ سمجھ کے بعد عمل کرنا شروع کر دو۔ مجھے امید واثق ہے کہ آپ خطیب کے خطبے سے پہلے آیا کریں گے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ خطبہ پون گھنٹے کی بجائے پون گھنٹہ کر لیں، لیکن وقت پہ آئیں۔ یہ آپ کے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے وہ منافقوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال آپ سب کو عزتوں سے نوازے، آپ سب کو برکتوں سے نوازے، اور اللہ عز و جلال آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کو صحت دے دے، اور اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ اس کی پریشانی کو خوشیاں بنا دے۔ جو دنیا سے جا چکا اللہ کروڑہ رحمتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین سب کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا۔ جس طرح یہ تیرے گھر میں جمع ہیں میرے مالک، ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد